السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ جی اگلے چند گھنٹوں میں دنیا میں ایک بڑا زبردست امن معاہدہ قائم ہونے والا ہے اور تقریباً مندرجات طے پا چکے ہیں، اور پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران اب کبھی بھی آپس میں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ایک ایسا معاہدہ طے پائے گا جس کے نتیجے میں دنیا میں ایک ایسا امن قائم ہوگا جس میں عام آدمی کو سہولت ملے گی، تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بیجا اور ساری دنیا پاکستان کر رہی تھی، اور اچانک اس میں یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر ایسی کون سی آفت آ گئی کہ ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے کچھ امریکی ڈرون مار گرائے ہیں، امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی وقت حملہ کر لیں گے۔ اچھا، یہ سارا معاملہ اور ماجرا تب شروع ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ چول مارنے کی عادت سے باز نہیں نہ آتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چول ماری اور اس کے بعد پھر حالات ٹینس ہونا شروع ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ ہمارا امن معاہدہ ہوگا، بالکل ہوگا، ہم کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ جو ہیں نا ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں۔ اچھا جی، ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کے ساتھ اس نے ایک اور بڑی چول یہ ماری کہ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کو بھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب جب اس نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ، اور پھر وہ پورا عالمی منظرنامہ اچانک سے بدلنے لگا، تو اس میں پھر سوشل میڈیا کا وہ ونگ بھی حرکت میں آ گیا جو بڑے عرصے سے کسی موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ ابراہیم اکارڈ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی پاکستان اور امریکہ کے ان موجودہ حالات کے تناظر میں اسرائیل کو ساتھ نتھی کرنے کی جو کوشش کی گئی، پہلے بھی ناکام ہوئی اور اس مرتبہ بھی ناکام ہوگی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ابراہیم اکارڈ بیسیکلی بنیادی طور پر اس بات کو تعین کرتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح کوشش کر رہا ہے یا اپنے بیان سے یہ ایک میس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بھول رہا ہے کہ پاکستان وہ پہلے والا پاکستان بھی نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی بھول رہا ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ اس کے معاملات کو بھی سدھار رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی بھول رہا ہے کہ اس کی ٹوٹل جو جان جس چڑیا کے ہاتھ میں وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پاکستان جس کی بنیاد پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہوا ہے، یا جس کے سہارے پر اس وقت امریکہ کھڑا ہوا ہے، اگر اس طرح کا بیان دے کر پاکستان کے لیے مسئلہ کریٹ کرے گا تو پاکستان کو پھر اسے سبق سکھانا آتا ہے۔ لیکن میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بیان کے بعد سے خاص طور پر وہ مخصوص سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ حرکت میں آ کر اس تاثر کو پھیلانے کی کوشش کرنا شروع کرتا ہے، اور بلکہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے کہ جی دیکھیں، ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے جو اس وقت گوڑی تعلقات ہیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز فیلڈ مارشل کی اور پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور پاکستان کی تعریف میں امریکہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، اور پورا یورپ جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے تعریف میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے مقاصد ہیں جو ابھی پس پردہ ہیں۔ پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت اتنی یہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، اتنی گڈی چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب مضر بات یہاں پر یہ ہے کہ ان سب کے لیے ون لائنر ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ان سب کو شٹ اپ کال ہے، کیونکہ پاکستان دو ٹوک اپنے موقف پر قائم ہے کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تب تک وہ تسلیم نہیں کرے گا جب تک غزہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بھی رکھتا ہوں، اس کی تفصیل کے بعد آپ کی وہ ساری کے ساری کہتے ہیں نا کہ جو ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ اس کو جواب مل جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے جو سوشل میڈیا بریگیڈ والے ان کی حرکت میں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب غزہ بورڈ میں غزہ پیس بورڈ جو تھا اس میں پاکستان شامل ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی، دیکھیں جی پاکستان غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے بعد اسرائیل کو ارریلیونٹ کر دیا، دنیا میں تنہا کر دیا، نیتن یاہو منہ چھپانے والا ہو گیا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر دو ممالک مکمل طور پر ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اس دنیا سے، اس میں ایک اسرائیل ہے اور اس کا دوسرا پالتو بھارت ہے، دونوں اس وقت اس پورے فسانے میں نہیں ہے، اور اگر کہیں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو انتہائی نفرت سے آتا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت نے پورے طریقے سے برباد کر کے رکھ دیا، اس اسرائیل کو بھی اور اس نیتن یاہو کو بھی۔ اب میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ایک نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس نیریٹو میں خاص طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں پاکستان شامل ہونا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ معاہدہ ہے کیا۔ اسرائیل اور چند عرب ممالک جن میں متحدہ عرب امارات ہے، بحرین وغیرہ ہیں، ان کے درمیان یہ بیسیکلی تعلقات بنانے کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لازمی بات ہے اسے خوشحالی کا معاہدہ دیا گیا، خوشحالی اور امن کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے میں آپ دیکھیے کہ بیسیکلی
جو مین سٹیک ہولڈر ہے جنہیں ہم فلسطین کہتے ہیں، فلسطینیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ در حقیقت یہ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا ایک پیش رفت ہے، پیش قدم ہے، اور یہ ایک سازش ہے۔ اچھا، اس میں مشرقی یروشلم، یہودی بستیوں یا فلسطینی حقوق کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عرب ممالک نے فلسطین کا جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ساتھ چھوڑ دیا، سوائے چند ایک عرب ممالک تھے جنہوں نے اپنی غیرت کا سودا کیا اور اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہوا، یا اسرائیل کو تسلیم کر لیا، یا امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کو وہ کہتے ہیں کہ مان لیا۔ اچھا، دوسرا پھر اصل میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل نے معاہدے کے بعد مغربی کنارے میں بستیاں جو ہیں 50% سے زیادہ بنائیں، عرب ممالک نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ مقصد کیا ہے؟ وہی اگین گریٹر اسرائیل، اور تیسرا ہیکل سلیمانی وہ کہتے ہیں کہ بنانا۔ اور اب ایک اور انٹرسٹنگ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے، جتنی بات ہو رہی ہے، یہ مذہبی بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ اور ہیکل کیا ہے؟ بیسیکلی تیسرا ہیکل یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر دیا جائے اور وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بنا دی جائے، سرخ گائے کی قربانی کی جائے اور پرانے مذہبی طریقوں کو بحال کیا جائے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اسرائیل اس پر مسلسل پیسہ بھی لگا رہا ہے اور اس پر منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ اور معاہدے کا اصل نقصان ہے کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو ابراہیم اکارڈ معاہدہ ہے، اس میں فلسطینی مزید کمزور ہو گئے۔ یہ جو ابراہیم اکارڈ معاہدہ ہے، اس میں فلسطینی مکمل طور پر کمزور ہو گئے اور عرب ممالک اسرائیل کے خلاف بول نہیں سکتے، اور قبضہ جو جاری ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم معاہدہ امن کا ڈھونگ ہے، اصل میں یہ اسرائیلی تسلط، قبضے اور مسجد اقصیٰ کو ختم کرنے کی چال ہے۔ اس معاہدے میں نہ پاکستان شامل ہوا اور نہ ہی پاکستان شامل ہوگا، اور یہ ہمارا دو ٹوک موقف ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ذرا مزید یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو صہیونیت ہے، کرسچن زائنزم، اس کو بھی سمجھیں آپ ذرا۔ یہ کرسچن زائنزم کیا چیز ہے؟ مسیحی صہیونیت، جیسا کہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ تاریخی پروٹسٹنٹ عیسائیت کا تسلسل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ یہودیت کے ساتھ اس کا گہرا گٹھ جوڑ ہے، اور اس کی شروعات یہ بیسیکلی 19ویں صدی کے برطانیہ میں تحریک شروع ہوئی، اور اس میں اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل اس حوالے سے اس پر باقاعدہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ پریچنگ شروع کی۔ اور بنیادی طور پر آپ یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اس سارے مرحلے اور معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ مٹھی بھر یہ جو عیسائی ہیں، مطلب یہودی ہیں، ان کا کتنا تسلط ہے اس وقت امریکہ کے اندر۔ حالانکہ امریکہ کے اندر یہودیت تو نہیں ہے، امریکہ کے اندر تو صہیونیت ہے، لیکن وہاں مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول بنیادی طور پر کر کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ بھائی اس وقت رائٹ ناؤ تسلط انہیں کا ہے، اور جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب اس میں بنیادی طور پر فلسطینیوں کا نقصان یا فلسطینیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ مسیحی صہیونیت فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ یہ جو بیسیکلی مسیحی لوگ ہیں نا، یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان بچرز کو، ان یہودیوں کو، اور ان کو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے باقاعدہ جواز فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں فلسطینی راستے کی رکاوٹ ہیں جنہیں ہٹانا ضروری ہے تاکہ خدا کا پیش گوئی کا شیڈول آگے بڑھا سکیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان، سب کو کنانی قرار دے کر ختم کیا جا سکے۔ اس دنیا میں نان یہودی کوئی ایگزسٹنس نہیں رکھتا۔ مطلب آپ اندازہ کہ یہ مسیحی یہودیت ہے، اور آپ ذرا دیکھیں کہ یہ دنیا کو اس حوالے سے یہ نقصان کیا پہنچا رہی ہے کہ مسیحی صہیونیت جو ہے نا، یا مسیحی صہیونی تنظیمیں، انہوں نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں پر کروڑوں ڈالرز خرچ کیے ہیں، اور انہوں نے 2 ریاستی حل، اوسلو معاہدے اور بین الاقوامی قانون کی کسی بھی شکل کو مذہبی بدعت قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ غزہ ایک کھلی جیل بن گیا ہے، اور مغربی کنارے ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور امن کا عمل مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ عقیدے کے تحت یہ ڈونلڈ ٹرمپ، بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ دین سے دور ہے یا ان کا کوئی مذہبی سوچ نہیں ہے، تو بھائی ان سے زیادہ انتہا پسند مذہبی جذبات کوئی نہیں رکھتے۔ یہ جو مسیحی صہیونی ہیں، یہ مسیحی صہیونی ہی اس وقت صہیونیت کی طاقت ہے، اور اسی حوالے سے یہ اسرائیل اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کسی طرح کوشش کر رہا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کو امپلیمنٹ کروا دے جس طرح اس نے اب تک کروایا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فلسطین کو نقصان پہنچایا ہے، مزید اس میں لوگوں کو شامل کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس غزہ کی جنگ میں آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ پاکستان ہی ہے جو سب سے بڑی بن المرصوص اس اسرائیل کے سامنے بنے گا۔